دعا زارا کے پیٹ میں پلنے والا بچہ آخر کس کا ہے؟ کیا آج کی قسط میں دعا زارا یہ حقیقت جان پائے گی؟ چلیے سنتے ہیں پچھتاوا کی قسط نمبر 2 میں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ جہانگیر حویلی پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے قبرستان میں ہوتا ہے، صرف حویلی کے پچھواڑے والے حصے میں جہاں پرانے نوکروں کے کوارٹر تھے۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے مدھم سی روشنی باہر چھن کر آ رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا، کچی دیواریں، ایک پرانا سا پلنگ، ایک طرف لکڑی کی الماری جس کا رنگ اڑ چکا تھا، اور کونے میں مٹی کا گھڑا، چھت سے لٹکتا ہوا 40 واٹ کا بلب جو ہر 2 منٹ بعد ایسے جھپکتا تھا جیسے ابھی بجھ جائے گا۔ اس زرد روشنی میں دعا زارا سمٹی ہوئی پلنگ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ دعا زارا 18 سالہ عمر، وہی پیلا جوڑا جو مٹی سے ہٹا ہوا تھا، بال اب کھلے تھے، کمر تک آ رہے تھے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، رونے سے پلکیں آپس میں چپک گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار بار بار اپنے پیٹ پر جا رہے تھے۔ وہاں ابھی کچھ نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں، مگر تہمت اتنی بڑی تھی کہ اس کا وجود بوجھل ہو چکا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، کس کی، کب، کیسے؟ یہ سوال اس کے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا 6 مہینے پہلے کی وہ رات جب وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی، آندھی طوفان، بجلی گئی ہوئی تھی، وہ صحن میں گر گئی تھی۔ پھر کسی نے اسے اٹھایا تھا، مضبوط بازو تھے۔ کون تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں، بس دھندلی سی خوشبو، مٹی اور پسینے کی ملی جلی خوشبو، وہی خوشبو جو آج شام حیدر جہانگیر کے پاس سے آ رہی تھی جب وہ اس کے سامنے کھڑا حکم سنا رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، دعا زارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ اور سمٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو رشیدہ بانو اندر داخل ہوئی۔ 40 سالہ رشیدہ بانو، ان کا چہرہ ایک رات میں 10 سال بوڑھا ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا، ہاتھ میں اسٹیل کی پلیٹ تھی جس میں 2 سوکھی روٹیاں اور اچار پڑا ہوا تھا۔ دعا میری بچی، رشیدہ بانو کی آواز تھرند گئی۔ وہ بھاگ کر بیٹی کے پاس بیٹھ گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ کھا لے میری جان، صبح سے بھوکی ہے۔ دعا زارا ماں کے سینے سے لگ کر پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں میں نے کچھ نہیں کیا، اماں میں بے گناہ ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے اماں۔ رشیدہ بانو نے اس کا سر سہلایا۔ مجھے پتا ہے میری بچی، مجھے پتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک پر کوئی الزام نہیں لگ سکتا، پر یہ حویلی ہے بیٹی، یہاں عورت کی سنی نہیں جاتی، بس سزا سنا دی جاتی ہے۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی، وہ جانتی تھی کہ حیدر نے قید کر کے دعا کی جان بچائی ہے، ورنہ غفار علی اسے مار دیتا۔ مگر یہ قید آخر کب تک؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ باہر کوریڈور میں قدموں کی چاپ سنائی دی، بھاری، مضبوط اور رعبدار۔ رشیدہ بانو نے فوراً دعا کو خود سے الگ کیا اور کھڑی ہو گئیں۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور حیدر جہانگیر اندر داخل ہوا۔ 28 سالہ حیدر جہانگیر، اس وقت بھی اس نے وہی کالی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، آستینیں اب بھی چڑھی ہوئی، چہرے پر سختی کا خول، آنکھیں سرخ، لگتا تھا رات بھر سویا نہیں۔ اس کے پیچھے نمرا کھڑی تھی، 22 سالہ نمرا، غفار علی کے چھوٹے بھائی کی بیوہ۔ گورا چٹا رنگ، نوکدار ناک، باریک ہونٹ جن پر ہمیشہ ہلکا سا گلابی رنگ ہوتا۔ اس نے آج زرد رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا، گلے میں سونے کا ہار۔ وہ اس حویلی میں سب سے زیادہ بن سور کر رہتی تھی کیونکہ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، حویلی کی ملکہ بننا، حیدر جہانگیر کی بیوی بننا۔ حیدر کی نظر سیدھی رشیدہ بانو پر پڑی۔ چاچی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا کوئی اس لڑکی سے نہیں ملے گا۔ اس کی آواز میں برف تھی۔ رشیدہ بانو تڑپ گئی۔ حیدر بیٹا، یہ میری بچی ہے، بھوکی ہے صبح سے۔ یہ اب قیدی ہے چاچی، حیدر نے سرد مہری سے کہا، اور قیدیوں کو ان کی اوقات کے مطابق کھانا ملتا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ رشیدہ بانو کا دل کٹ گیا، وہ جانتی تھی حیدر نے انہیں پالا ہے، وہ اسے بیٹا مانتی تھی، مگر آج وہ بیٹا ایک سردار بنا کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر نم آنکھوں سے دعا کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف 3 لوگ تھے، حیدر، دعا اور نمرا۔ نمرا آگے بڑھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، اس نے میز پر رکھا اور دعا کی طرف دیکھ کر مصنوعی ہمدردی سے بولی، لے پی لے دعا، کمزور ہو جائے گی تو بچے پر اثر پڑے گا نا۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ بچے کا لفظ اس نے اتنے زور سے کہا کہ دعا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دعا زارا نے نظریں اٹھائیں، پہلی بار اس نے غور سے حیدر جہانگیر کو دیکھا، قریب سے، اس کی گندمی رنگت، ستواں ناک اور وہ آنکھیں، وہی آنکھیں جو کل رات اسے گھور رہی تھیں۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا، یہ خوشبو، یہ آنکھیں، کہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سردار ہے، حویلی کا مالک۔ حیدر نے نمرا کو دیکھا، تم باہر جاؤ نمرا۔ نمرا کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا، پر حیدر بھائی میں نے کہا باہر جاؤ۔ حیدر کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ نمرا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کی نظروں میں دعا کے لیے نفرت تھی اور حیدر کے لیے تڑپ۔ یہ لڑکی قید میں بھی اس کی توجہ لے گئی، وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف حیدر اور دعا تھے، قیدی اور سردار، مجرم اور منصف۔
حیدر 2 قدم آگے بڑھا۔ دعا بے اختیار پیچھے ہوئی اور پلنگ کی پائنتی سے جا لگی۔ حیدر رک گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، بخار کی دوا تھی وہ۔ یہ لے لو، اس نے میز پر رکھ دی۔ آواز اب بھی سپاٹ تھی۔ بخار ہے تمہیں، مر گئی تو میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ دعا زارا کی ہمت جواب دے گئی۔ کون سا سوال سردار؟ حیدر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دعا کو اس کے سانس کی گرمی محسوس ہوئی۔ حیدر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں آج سختی نہیں تھی، ایک عجیب سا درد تھا، ایک جرم کا بوجھ ہو جیسے۔ یہی سوال کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے دعا زارا؟ اس کی سرگوشی نما آواز نے دعا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اور اگر تم بے گناہ ہو تو وہ کون کمینہ تھا جو آندھی والی رات حویلی کے پچھواڑے میں آیا تھا؟ دعا زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آندھی والی رات، پچھواڑا، اسے سب یاد آنے لگا۔ بخار، بارش، مضبوط بازو اور وہ خوشبو، وہی خوشبو جو اب بھی اس کے نتنوں میں بھر رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا۔ حیدر کا چہرہ ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا منہ پھیر لیا۔ بکواس بند کرو، دوا پیو اور سو جاؤ، کل سپاہی آ کر تمہارا بیان لے گا۔ وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مڑے بغیر بولا، اور ہاں، اگر خودکشی کی کوشش کی تو تمہاری ماں کو اس کی سزا ملے گی، سمجھی؟ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور دعا زارا وہیں فرش پر گر گئی۔ تو وہ سردار تھا، حیدر جہانگیر، جس نے اس کی عزت؟ نہیں، اسے کچھ یاد نہیں، پر دل کیوں کہہ رہے کہ وہ وہی تھا۔ دوسری طرف حیدر اپنے حجرے میں پہنچ کے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اس معصوم کی زندگی جہنم بنا دی۔ اب اس کی حفاظت ہی میرا کفارہ ہے، چاہے اسے مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بالائی منظر پہ فرحت آرا جھروکے سے ہی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ قید، واہ سردار واہ، لڑکی کو اپنے قریب رکھنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے۔ پر فرحت آرا زندہ ہے، میں اس لڑکی کو تیری حویلی میں رہنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے اس کے بچے کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ حویلی پر ایک اور رات بھاری ہو چکی تھی۔ 3 کردار، 3 کہانیاں اور ایک سچ جو سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ کہانی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔